بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایسا درود جو درودوں کا بادشاہ درود ہے، اور جس نے بھی اسے پڑھا ہے اسے عاشق مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اور یہ درود کس نے لکھا اور کس نے مرتب کیا؟ حضرت سیدنا محبوب سبحانی الشیخ السید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درود پاک کو مرتب کیا، اور آپ ساری زندگی مراکش میں ساؤتھ افریقہ میں رہے، اور وہاں سے جب سیر و سیاحت کرتے کرتے آپ عرب کے اندر پہنچے، یمن میں پہنچے، مصر میں پہنچے، شام میں پہنچے، دمشق میں پہنچے، دیگر ممالک میں آپ سیر و سیاحت کرتے رہے۔ اور حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس درود پاک کو مرتب کیا، مکمل کرنے کے بعد آپ کو رات کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور اکرم کی خدمت میں جب یہ درود پاک پیش کیا تو آپ نے یوں کھولا اور مسکرانے لگے۔ مسکراتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ابو الحسن، قیامت والے دن تو میری امت کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز حضور نے بخشا۔ اے ابو الحسن شاذلی، تجھے قیامت والے دن میں اپنی امت کا شفاعت کا حق دوں گا، تو گناہ گار لوگوں کے لیے دعا کرے گا، یہ میرے حضور نے فرمایا۔ اور حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں درود تاج مرتب کیا، وہاں اپنے دعائے حزب البحر بھی مرتب کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرے چینل پیر اختر رسول قادری آفیشل چینل پر درود دعائے حزب البحر موجود ہے، اور آج وہ پوری دنیا کے اندر سنی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال اور میری سوچ میں یہ بھی آیا کہ میں یہ بھی اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو بتاؤں کہ درود تاج کو بھی مرتب کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ درود تاج امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، لیکن نہیں، زیادہ معتبر جو دلیل ہے، ثبوت ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود پاک کو مرتب کیا تھا۔ اور حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس درود پاک کی وجہ سے آپ کو حضوری بھی حاصل تھی کہ آپ 5 وقت کی جو نماز تھے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر پڑھتے تھے۔ یہ حضور کی حضوری حاصل تھی آپ کو، اور آپ اس درود پاک کے بہت بڑے حامل بھی تھے۔ اور بعض مقام پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہر روز اس درود پاک کو 40,000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ پڑھتے تھے۔ گویا کہ یہ سمجھیں کہ ہر گھنٹے کے اندر حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ درود تاج آپ کا خادم اختر رسول قادری، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے، مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں گیا، مدینۃ الرسول میں غمت خضرا پر پہنچا، تو میں ہمیشہ اسی درود پاک کا ورد رکھتا، اور بلکہ میں اس کے علاوہ دلائل الخیرات شریف کو کثرت سے میں حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں۔ اور میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں لیٹ گیا، پہلو میں لیٹ گیا۔ خیال تھا، سوچ تھی کہ حضور آپ سے ملنے آیا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں،
تو آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیں۔ میں درود تاج پڑھ کے جب لیٹنے لگا تو میرے ایک دوست قریب آئے، میں ان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے لگا، اور جب گفتگو کے دوران ہمارے ایک اور دوست تھے ڈاکٹر محمد یوسف، لاہور ماڈل کالونی میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارے دوست جو میرے پاس آئے تھے یا حدیث اللہ دیتا طائف میں رہتے، مجھ سے وہ کو مذاق کر رہے تھے کہ ڈاکٹر یوسف صاحب کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، ان کی ساری بیگمات ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہی ہیں۔ تو میں اتنا کہہ کر درود تاج پڑھتا پڑھتا سوچ یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ اپنا دیدار کرا دیں، مجھے اپنا مکھڑا دکھا دیں، مجھے اپنا بنا لیں آپ، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے۔ تو میں نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا اور عصر کی نماز پڑھ کے میں سو گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ میرے آقا تشریف لائے اور مجھے کیا فرماتے ہیں کہ درود تاج پڑھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا گلہ نہیں کرتا۔ تو میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت رویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے، آقا میں نے تو گلہ نہیں کیا تھا، میں تو بطور مذاق ہی کیا تھا۔ تو یہ درود و تاج جو ہے الحمدللہ اس فقیر نے اس کو بہت پڑھا ہے، اور آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں اور 41 دن پڑھیں، 41 دن آپ روزہ رکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ نہ جلے پھر 51 دن اور 51 دن روزہ رکھیں، آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ اور پھر تیسری مرتبہ آپ 61 دن اور القصہ، پھر آپ اس کو 90 دن بھی 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 90 دن تک۔ اور جو شخص 90 دن یعنی 3 ماہ اس درود تاج کو پڑھتا ہے، اس کا یہ ذہنی توازن کھل جاتا ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری ہو جاتا ہے، اس کے پورے جسم سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے حضور کی تلاش میں رہتا ہے کہ میرے آقا مجھے کب ملیں گے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس درود تاج کو بہت پڑھا ہے، اور آج بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے کامیابی نہیں ملتی، آپ کسی صاحب نسبت بزرگ سے اجازت لے کر اس کو پڑھیں، اور ایسا پڑھیں اس کے اندر گم ہو جائیں۔ اور جب آپ اس کے اندر گم ہوں گے تو گم ہوتے ہوتے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہیرے جواہرات اور موتی جو ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے دریا کے اندر ٹبی لگانی پڑتی ہے، اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، پھر نیچے سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے ہو جائیں اور زمانہ ہمارا ہو جائے، آپ اس درود تاج سے دوستی لگا لیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جنہوں نے درود تاج سے دوستی لگائی۔ میں پڑھ رہا تھا، تحفہ قلندری کتاب ہے، اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ سیالکوٹ سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ درود تاج پڑھتے تھے، مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہاری، ان کے والد محترم درود تاج پڑھتے تھے صبح فجر میں، اور بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ کسی نے انہیں تانا دیا، وہ بیمار جب ہوئے کہ آپ اپنے نبی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، دافع البلائی والوبائی والقاطع والمرض سمجھتے تھے۔ اگر واقعی آپ کا نبی مشکل کشا ہے، آج آپ اپنے نبی کو پکاریں۔ مولانا صاحب کی سیرت میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کو پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ساری زندگی آپ کو پکارتا رہا اور آپ ہی کو کہتا رہا، دافع البلائی والوبا والقاطع والمرض والعالم اسمہ مکتوب مرفوع، آقا میری مدد کریں۔ تحفہ قلندری میں لکھا ہے کہ رحمت عالم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کیا بات ہے آقا، یہ خط مجھے کسی نے بھیجا ہے، تانا دیا ہے، تمہارا نبی مشکل کشا ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا کہ تمہارا نبی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا؟ آپ نے یوں بسم اللہ شریف پڑھ کر ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا،
جیسے ہی ہاتھ پھیرنا تھا ان کی سب بیماریاں دور ہوگی۔ تو درود تاج پڑھنے والا جو بندہ ہے، اللہ کی قسم اسے حضور کا دیدار ملتا ہے، حضور کی محبت میں وہ لبریز ہو جاتا ہے، حضور کی محبت اور عشق میں غرق ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں نظر آتا۔ درود تاج تو ایک ایسا عمل ہے۔ آئیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد میرے گھر میں نہیں ہے، شوہروں کو پردم کریں، کھلائیں اپنی بیوی کو، آقا کا نام تصور کر کے حمل ہوگا۔ آپ کے بچے نافرمان ہیں، چینی پہ دم کر کے کھلائیں، بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کو حضور کا دامن اور حضور کا در مل جائے، زمانہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ آؤ اب ہم پڑھتے ہیں درود تاج کو۔ میں نے جس طریقے سے پڑھا ہے وہ بعد نماز عشاء 41 مرتبہ 41 دن روزے رکھے، 51 دن 51 مرتبہ، 61 دن 61 مرتبہ، 90 دن 90 مرتبہ۔ میں نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی روحانی منزل بھی کھل جائے گی۔ اور اب میں درود تاج آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمعراجی والبراکی والعلم دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ سید العرب، حضور زمانے کے سردار ہیں، پورے عرب کے نہیں زمانے کے سردار۔ والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر، کہ حضور کے جسم سے اللہ کی قسم خوشبو آیا کرتی تھی۔ معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا، حضور کا چہرہ یوں چمکتا کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا۔ صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل شیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم۔ میں نے میرے ایک بزرگوار مختوم سید چند پیر قادری صاحب کو دیکھا تھا کہ جب وہ مصطفیٰ کا یہ درود پڑھتے تو یہ کہتے کہ صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور کا جو خزانہ ہے اس کے اندر اللہ کا سارا خزانہ جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ کے اندر محفوظ ہے۔ صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ۔ تو جبریل تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور جبریل کی جرت نہیں تھی کہ حضور کی اجازت کے بغیر اندر قدم بھی وہ رکھ جاتے۔ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ، اور جب جبریل براق کو لے کر آئے تو حضور براق پر سوار ہوئے۔ کیا بات تھی معراج کی رات۔ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین۔ کہ آپ تو سارے جہان کا سورج تھے، حضور اتنا نور تھا۔ مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین۔ میرا تو سب کچھ میرا حسن اور حسین ہے، جد الحسن والحسین، کہ میرے حضور تو جد تھے امام حسن کے اور جد تھے امام حسین کے۔ مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔